دوستو یہ کہانی مجھے ایک بزرگ ریٹائر سپاہی اختر عباس صاحب نے سنائی تھی۔ موصوف تو فی الحال پرانا عمری کے تحت بستر پر پڑے بے شمار بیماریوں سے الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے پوتے کے ذریعے اس سچی کہانی کو سنانے کے لیے خاص طور پر اپنے شہر ایبٹ آباد بلایا تھا۔ بہرحال میں وہاں ان کے پاس پہنچا۔ انہوں نے بہت رکتے رکتے بامشکل تکلیف کے عالم میں یہ کہانی سنائی تھی، جو کہ میں نے سرسری انداز میں سن کر منوان لکھی۔ بقول اختر عباس صاحب کے یہ سن 1946 اوائل یعنی جنوری کے مہینے کی بات ہے۔ مجھے آگرہ شہر کے ریلوے اسٹیشن میں عارضی پولیس کے سپاہی کی نوکری مل گئی۔ میری تنخواہ اس وقت 22 روپے مقرر کی گئی۔ دراصل اس زمانے میں سرکاری محکمہ جات میں عارضی بھرتیاں فنڈز ملنے کی وجہ سے کی جاتی تھیں۔ مجھے میرے چیف ریلوے سیکٹری آفیسر مسٹر سجن سنگھ نے کہا کہ میں تمہیں بعد میں باقاعدہ ریلوے کے پولیس اسٹیشن میں بھیج دوں گا، مگر فی الحال تمہاری ڈیوٹی مسافر ٹرینوں کے ڈبے میں بطور سیکیورٹی گارڈ لگائی جائے گی، مگر تم نے اپنی نوکری شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ پہلے یہ کہ تمہاری رات کی ڈیوٹی ہوگی، تمہیں پوری رات ایمانداری سے جاگ کر مسافروں کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا، کبھی بھی دوران ڈیوٹی کسی مسافر کا مال نہیں چرانا اور نہ ہی کسی کو چرانے دینا ہے۔ میں نے اس وقت چیف سیکیورٹی آفیسر کی سجن سنگھ کی باتیں تو سرسری طور پر سنی تھیں۔ بہرحال مجھے 3 ملازم ساتھیوں کے ساتھ جلنا ایکسپریس میں بطور سیکیورٹی گارڈ لگا دیا گیا۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایکسپریس آگرہ شہر سے دلی تک چلا کرتی تھی اور بعض دفعہ ہاتھرس گاؤں سے چکر کاٹ کر جاتی تھی۔ اس سے اس کا سفر آدھا گھنٹہ مزید بڑھ جاتا تھا۔ میری ڈیوٹی جن ڈبوں میں لگی ہوئی تھی اس میں میرے ساتھ مرزا کثیر، ادھو کمار، گوپال وغیرہ سیکیورٹی مین تھے۔ ہماری چونکہ رات کی ڈیوٹی تھی، اسی لیے ہم لوگ ٹرین ڈبے کے ایک کونے میں بیٹھ کر آپس میں تاش کھیلتے اور یوں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ ہمارے پاس محکمے کی جانب سے اسلحہ بھی موجود تھا، جو کہ بہت بیکار اور صرف ڈرانے دکھاوے کے لیے رکھا گیا تھا۔ ٹرین میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی چھوٹے درجے کی واردات بھی ہو جاتی، یعنی کسی کا بیگ چوری ہو گیا۔ مسافروں کے مابین معمولی سطح کی لڑائی ہونا تو عام بات تھی، اور پھر اس لڑائی کو ٹرین میں حل کر لیا جاتا۔ سچ بات ہے کہ ہم لوگ دوران ڈیوٹی ہلکی پھلکی کرپشن کر لیا کرتے تھے، بلکہ ہم کیا، ہمارے ساتھ کے تقریباً سارے ملازمین موقع ملنے پر محکمے کو ٹانکا لگا دیا کرتے، یعنی ریلوے کے ڈبے میں کسی مسافر سے ٹکٹ سے کم پیسے لے کر اسے سوار کرنا، ریلوے انجن سے آئل کوئلہ چوری کر لینا۔ بعض دفعہ وہاں کے چھوٹے موٹے پرزے ہم چرا لیا کرتے۔ ریلوے کا 90% سٹاف آپس میں ملا ہوا تھا۔ جیسا کہ اس کہانی میں بتایا گیا تھا کہ یہ ایکسپریس دلی سے آگرہ تک چلتی تھی اور بعض دفعہ ہاتھرس کی جانب سے جاتی تھی، تو وہاں کے درمیانی راستے میں زیادہ تر بیابان جنگل تھے۔ اس کے بارے میں مشہور تھا، یہاں جگہ جگہ لٹیروں ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانے ہیں۔ اس علاقے میں ٹرین کو بہت تیز رفتاری سے گزارا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کے لٹیرے خاصے تیز تھے۔ وہ نہ جانے کیسے تیز چلتی ٹرین میں چڑھ جاتے اور لوٹ مار کرتے۔ اسی لیے اس علاقے کو خطرناک قرار دیا جاتا۔ یوں ہاتھرس خوف کی علامت بن گیا تھا۔ مجھے چیف سیکیورٹی آفیسر نے کہا کہ یہاں گیلو پہاڑی کے پاس اوپری مخلوق کا ڈیرا ہے، اور واقعی جب ٹرین ہاتھرس بالمخصوص گیلو پہاڑی مالتو گاؤں کی طرف سے گزرتی تو وہاں میرا دل بہت ڈولتا، بے چین سا ہوتا۔ ایک دن میں اپنے دیگر ساتھیوں مرزا نصیر، ادھو کمار، گوپال کے ساتھ بیٹھا تھا، مسافر ٹرین کے ڈبوں میں ڈیوٹی دے رہا تھا، تو مجھے گیلو پہاڑی کے جو قریب تھا وہاں عجیب سا دل دہلا دینے والا سایہ محسوس ہوا، جسے آپ ہیولا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور دوستو، وہ ہیولا ایک خوبصورت لڑکی کا تھا جس نے دلہن جیسے قیمتی روسی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کا ذکر میں نے ادھو کمار سے کیا تو اس نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اختر، تیرا لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب گھڑی گھڑائی فضول باتیں ہیں۔ مجھے اس کی ان باتوں سے تسلی ہوئی تھی۔ البتہ چند دن پہلے گیلو پہاڑی کے علاقے سے کچھ ڈاکو نہ جانے کیسے ٹرین میں چڑھ گئے تھے۔ حالانکہ اس وقت
ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ خوش قسمتی سے ہمارے ایک گارڈ نے ڈاکوؤں کو دیکھ لیا۔ اس نے بندوق سے فائر کر کے انہیں بھگا دیا تھا۔ ہم نے اس واقعے کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں کر دی، مگر دفتری کارروائی کسل مندی کی وجہ سے وہاں سنوائی دیر سے ہوئی۔ سجن سنگھ سیکیورٹی آفیسر نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ریلوے پولیس کے مزید سپاہی بھیجے گا۔ یہ سب کچھ محض ہمیں تسلی دینے کے لیے تھا۔ ایک دن ہم مسافر ٹرین میں رات کی ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میں بوگی نمبر 4 جبکہ مرزا نصیر ادھو کمار بوگی نمبر 5 اور 6 میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ میرے پاس نصیر آیا۔ اس نے کہا کہ تو اپنے پاس میرا کچھ سامان رکھ لے۔ میں نے اس کا سامان دیکھا تو وہ کپڑے کے تھیلے اور گٹھڑی پر مشتمل تھا۔ میں نے پرتجسس ہو کر پوچھا کہ تو ڈیوٹی پر خالی ہاتھ آیا تھا، یہ سامان کہاں سے آیا؟ اس نے مجھے آنکھ مار کر کہا یہ چوری کا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو کیوں لے آیا؟ اس نے مجھے کہا کہ اس میں قیمتی گھڑیاں، 400 روپے نقد اور کچھ اور چیزیں ہیں، میں نے اپنے بندوں کے ذریعے حاصل کیے ہیں، جو میں نے پہلے سے ہی اس ٹرین میں مسافروں کے روپ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ مزید اس نے بتایا کہ میں یہ کام پچھلے 2 سال سے کر رہا ہوں اور اس کام میں ادھو کمار بھی شامل ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے زمین کھسک رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا کہ دونوں یہ گارڈ اتنی حد تک جا سکتے ہیں، حالانکہ چھوٹی موٹی بے ایمانی ہم کرتے تھے۔ میں نے اسے دھمکی دینے والے انداز میں کہا کہ میں تیری اس حرکت کی خبر ہیڈ کوارٹر کر دوں گا۔ اس نے مجھے کہا پاگل، ہمیں جو سرکاری تنخواہ ملتی ہے اس سے غریبوں کی صرف 2 وقت کی روٹی چلتی ہے، اور سرکار ہمیں دیتی ہی کیا ہے؟ مزے تو ان افسران کے ہیں۔ اس نے مجھے جذباتی کرتے ہوئے کہا کل ہی تو اپنا دکھڑا رو رہا تھا کہ تجھے بہن کی شادی کرنی ہے، جس کے لیے تجھے کم از کم 2000 روپے چاہیے، اور اتنی بڑی رقم کا بندوبست تو کہاں سے کرے گا؟ اسی دوران ادھو کمار ہمارے درمیان آ گیا۔ اس نے بھی بڑے ڈھٹانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا بے شک تو ہماری شکایت کر دے، اول تو ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ تجھے ثبوت پیش کرنے ہوں گے، عدالتوں دفتروں کے چکر لگانے پڑیں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے، پھر سے چوری چکاری کریں گے اور ہم تجھے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے جو تو نے دیکھا سنا وہ درگزر کر، اور ویسے بھی تیری عارضی نوکری ہے، بے اعتباری ہے۔ مجھے پچھلے ماہ کی تنخواہ آدھی ملی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی محکمے کو مطلوبہ فنڈز نہ ملے تھے۔ میں ایک ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کے اس گھنونے کام میں شامل ہو جاؤں یا نہیں۔ میرے دل و دماغ میں نیکی اور برائی کی جنگ جاری تھی۔ ایک طرف بہن کی شادی کا خیال آ رہا تھا، دوسری طرف سجن سنگھ کی وہ نصیحت کہ ایمانداری سے نوکری کرنا۔ میں نے بالآخر شیطانی سوچ کو شکست دی اور ان دونوں سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں ملنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے مزید کہا کہ تم بھی ان حرکات سے توبہ کر لو۔ ارے پاگل، ذرا تھیلا تو کھول، اس میں پڑا مال تو دیکھ، ادھو کمار نے مجھے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ گوپال ہمارا چوتھا گارڈ ساتھی، اس کی ڈیوٹی کبھی کبھار ہمارے ساتھ لگتی تھی، وہ سب سے آگے ڈبوں میں ڈیوٹی دے رہا تھا، وہ بھی ہمارے درمیان آ گیا۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا یار ان دونوں وارداتیوں کی بات پر تو اپنے کان نہ دھرنا، یہ کسی نہ کسی دن بہت بڑی خطا اٹھائیں گے۔ اب ادھو کمار مرزا نصیر ہم دونوں سے الجھنے لگے۔ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں ہمیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اس وقت ان دونوں کے لٹیرے ساتھی ٹرین میں موجود تھے، لہٰذا میں نے ان سے کہا تم دونوں جو کرتے ہو اپنے طور پر کرو، میں اس بات کا ذکر ہیڈ کوارٹر میں نہیں کروں گا۔ دیکھ لے، اگر تو نے ہماری وارداتوں کا ذکر کی شکایت کی تو ہم تجھے نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ بات مرزا نے مجھ سے کی تھی، لیکن ہاں اگر تو ہمارا ساتھ دے گا تو ہم تجھے کچھ دنوں میں امیر بنا دیں گے۔ میں خاموش رہا۔ پھر کام کے دوران میں ان سے الگ بیٹھتا تھا۔ ایک دن ہماری ٹرین ایکسپریس میں آگرہ سے ہی ایک نوبیاہتا جوڑا ٹرین میں بیٹھا۔ انہوں نے دلی شہر سے پہلے گڑگاؤں میں اترنا تھا۔ ان دونوں نے اس بوگی کا ٹکٹ بک کروایا جہاں میری ڈیوٹی تھی، جبکہ ادھو کمار اور مرزا نصیر بوگی نمبر 6-7 میں تھے۔ لڑکی جو نئی نویلی دلہن لگ رہی تھی، اس نے انتہائی قیمتی کپڑا پہنا تھا، اپنے گلے میں سونے کا ہار تھا، جبکہ اس کے خاوند نے واجبی سے کپڑے پہنے تھے۔ وہ غریب محسوس ہو رہا تھا، لگتا تھا مالدار لڑکی نے غریب لڑکے سے شادی کی ہوگی۔ بہرحال ٹرین چلی تو وہاں ہاتھرس کے خطرناک ڈاکوؤں کے علاقے سے دلی جانے لگی۔ میرے پاس بہانے بہانے سے مرزا نصیر اور ادھو کمار آنے لگے۔
اور بڑے غور سے اس نئے جوڑے کو دیکھتے۔ میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ دونوں یقیناً اس لڑکی کو لوٹیں گے، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں انہیں خبردار کر دوں گا کہ یہ جوڑا ان دونوں سے احتیاط کرے۔ اس دوران کچھ اور مسافر لڑکے مشکوک طور پر میری بوگی میں آئے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا یقیناً یہ مرزا نصیر اور ادھو کمار کے ساتھی لٹیرے ہیں۔ مسافر ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے دلی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ دلہن کچھ تھکی تھکی اور بیمار لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے خاوند کے کندھوں پر اپنا سر رکھتی۔ ادھو کمار خواہ میرے لیے چھولے چائے لانے لگا۔ میں نے حالانکہ اسے منع بھی کیا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم کیوں میرے پاس آ رہے ہو؟ میں تمہاری نیت جانتا ہوں، خبردار تم نے اس لڑکی کو لوٹا تو۔ میں نے اسے طنزیہ طور پر کہا۔ جواباً بولا، یہ کام تو ہمیں آج ہر صورت میں کرنا ہے۔ آج بہت عرصے بعد کوئی مہنگی مرغی ہاتھ لگی ہے۔ ارے اس نے جو ہار پہنا ہے وہ کم از کم 10,000 روپے کا ہے۔ بے وقوف، آج یہ اپنی موت خود مرے گی، مگر میں تجھے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اختر ہمارے معاملے میں نہ پڑ۔ تھوڑی دیر بعد اتفاقاً میری پچھلی بوگی میں کچھ مسافروں کے درمیان کسی مسئلے پر لڑائی ہو گئی۔ میں فوراً وہاں چلا گیا۔ اس بوگی میں ایک موٹے ذہن والا لڑاکا قسم کا سکھ اپنے ساتھی مسافر سے خواہ برتھ کے لیے لڑ رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت موٹے دماغ کا تھا۔ اس نے بلا وجہ میرے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ مجھے اس نوجوان سے کچھ مسافروں نے چھڑایا۔ اتنے میں جس بوگی میں باقاعدہ میری ڈیوٹی تھی وہاں سے شور اٹھا۔ میں فوراً پلٹ کر وہاں آیا۔ وہاں دلہن رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اسے ٹرین کے باتھ روم میں 2 گنڈوں نے دبوچ کر اس کے گلے میں پڑا ہار چھین لیا، جبکہ اس کے خاوند نے میرا گریبان پکڑتے ہوئے کہا کہ تو اچانک عین موقع پر کہاں چلا گیا تھا؟ لگتا ہے تو بھی چوروں سے ملا ہوا ہے۔ میں تیرے خلاف آگرہ ریلوے اسٹیشن کے اسٹیشن ماسٹر اور ریلوے پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھانا چاہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو ساتھ والی بوگی کے ڈبے میں مسافروں کو چھڑانے گیا تھا، مگر تیری ڈیوٹی تو یہاں تھی، اور تو اس وقت بوگی سے گیا جب یہ باتھ روم میں گئی تھی۔ لڑکی کے شوہر نے مجھے جھنجھوڑنا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ اس کے ساتھ بوگی میں بیٹھے کچھ مسافر بھی شامل ہو گئے۔ میں نے لڑکی کے شوہر کو کہا، مجھے پورا یقین ہے کہ لڑکی کا ہار مرزا نصیر اور ادھو کمار یا اس کے ساتھی لٹیروں نے چرایا ہے۔ یہ پکے واردات کیے ہیں۔ بوگی کے مسافروں نے فوری طور پر اگلی بوگیوں میں موجود دونوں کو بلایا۔ ادھو کمار نے ڈرامائی انداز میں پرتجسس ہو کر پوچھا، یہ تیری بوگی میں کیسے لڑکی کے گلے سے ہار چوری ہو گیا؟ کیسے کیا؟ تو نہیں جانتا؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ تو الٹا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ہار کیسے چوری ہوا؟ اس دوران مرزا نصیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اختر تو جدی پشتی چور خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میں تجھے تیرے پچھلوں سے جانتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا میں آگرہ ریلوے اسٹیشن اور دلی ہیڈ کوارٹر میں اپنی بیوی کے گلے کے ہار چوری کی شکایت کروں گا۔ اس کا شوہر واویلا کرنے لگا۔ میں چور نہیں ہوں۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، تم دونوں ٹرین میں وارداتیں کرتے ہو، اور تم نے میرے سامنے اس ٹرین میں چوریوں کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، اگر ہم چور ہیں تو نے ہماری شکایت ہیڈ کوارٹر میں کیوں نہ کی؟ میرے پاس تمہارے کالے کرتوتوں اور چوریوں کے بارے میں بڑا اہم ثبوت موجود ہے۔ کیسا ثبوت؟ لڑکی کے شوہر نے چلا کر کہا۔ میں نے کہا، گوپال کو بلاؤ، اسے ان خبیثوں کی ساری حقیقت کا پتہ ہے۔ گوپال جو ٹرین کی سب سے آگے کی بوگیوں میں اس واردات سے بے خبر اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، اسے کچھ مسافر ہم سب کے درمیان لے آئے۔ گوپال نے مجھے کہا، کیا ہوا؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، وہی ہوا جو یہ دونوں چاہتے تھے، یعنی اس لڑکی کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کی چوری۔ پھر اس نے ایک لمحے کو ان دونوں کو گھورا، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولا۔ بول بھائی، تو اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ وہاں کھڑے ایک بوڑھے مسافر نے پوچھا۔ تو اس نے کہا، یہ میرے دوست اور دفتری ساتھی ملازم ہیں، میں ان میں سے کسی کے خلاف فی الحال کچھ بھی بولنا نہیں چاہتا۔ اس نے مزید کوئی زبان نہ چلائی، حالانکہ اس کی گواہی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ تمام مسافروں نے بھی زور دیا، مگر بدقسمتی سے وہ کچھ نہ بولا۔ البتہ لڑکی روتی رہی۔ یہی چور ہے۔ یہ ہار، لڑکی کے گلے میں پڑے ہار کی جانب بغور دیکھ رہا تھا۔ وہاں خواہ ایک بڑھیا مسافر میرے خلاف بول پڑی۔ ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی تو وہاں میری بوگی کے مسافروں، لڑکی کے خاوند اور
مرزا نصیر ادھو کمار نے زبردستی مجھے ٹنڈولہ ریلوے اسٹیشن پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں خواہ مخواہ بے قصور اس کیس میں پھنس گیا۔ میں بھی اس وقت جذبات غصے میں تھا۔ میں نے بھی ان دونوں کو خوب گالیاں کوسنے سنائے۔ لڑکی کے شوہر نے پولیس کو میرے خلاف رپورٹ درج کروا دی۔ ٹنڈولہ ریلوے اسٹیشن کے تھانے دار ملائم سنگھ نے مجھے بہت بے دردی سے مارا۔ اس نے مجھے قبول کروانے کی بہت کوشش کی کہ میں چوری میں ملوث تھا۔ اس نے فوری طور پر آگرہ ہیڈ کوارٹر سجن سنگھ کو اس واردات کی اطلاع کی۔ وہاں سے جواب آیا کہ اختر کو A لیول حوالات میں رکھو، جبکہ بقیہ تینوں کو C کیٹیگری حوالات میں ڈالو۔ میں نے تھانے دار ملائم سنگھ سے اس جانبداری، ظلم، غیر قانونی عمل کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس چوری کی واردات میں ادھو کمار مرزا نصیر بھی بول رہا ہے، تو اسے بھی میرے ساتھ A کیٹیگری کی حوالات میں بند کرو۔ A کیٹیگری کی حوالات انتہائی گندی، بدبودار اور سہولیات سے آ رہی تھی، جبکہ C لیول کی حوالات صاف ستھری اور کسی حد تک اچھی سہولیات کی حامل تھی۔ تھانے دار ملائم سنگھ نے مجھے زد و کوب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ تو اس کیس کا بڑا مجرم ہے، اسی لیے تجھے باقاعدہ سجن سنگھ کے حکم کے مطابق یہاں رکھا گیا ہے۔ تو ہم پر الزام لگاتا ہے، اب دیکھنا ہم تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تھانے دار ملائم سنگھ ان تینوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے مجھے کسی سپاہی کے ذریعے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر میں 20 روپے دوں تو وہ مجھے حوالات میں بہتر سہولت فراہم کرے گا۔ اس دوران وہ لڑکی اور اس کے خاوند کو ملائم سنگھ نے آگرہ سے انکوائری نیم بیما پولیس آ رہی ہے، جب وہ آئیں گے تو آپ کو مطلع کر دیا جائے گا، آپ آ جانا۔ وہ چلے گئے۔ تھانے دار نے ان تینوں کو کھانے پینے کو بہت اچھا دیا، مگر مجھے باسی پکوڑے اور سوکھی روٹی کا ٹکڑا جو میں نے بامشکل کھائی تھی۔ یہاں یہ بات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جب میں حوالات میں بند تھا تو مجھے سلاخوں کے سامنے تھانے کی دیوار پر بالکل اسی طرح کا ہیولا نظر آ رہا تھا جو میں نے کچھ دن قبل ٹرین کے شیشے کے پیچھے دیکھا تھا، یعنی دلہن کی شکل والی لڑکی۔ وہ ہیولا اتنی تیزی سے میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہوا کہ مجھے اس کے نقش ہی ذہن نشین نہ ہوئے، اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ کچھ دنوں بعد انسانی شکل والی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہی وہ ہار والی واردات ہو گئی۔ سجن سنگھ نے تھانے دار ملائم سنگھ کو حکمیہ طور پر لکھا کہ اس جوڑے کو بلواؤ۔ اسے مچھن پور سے بلوایا گیا۔ اس علاقے میں کچھ مالدار ہندو رہتے تھے۔ جب تک یہ جوڑا نہ آیا اس وقت تک سجن سنگھ اور منوج کمار نے مشکوک ملزمان میں کسی سے کوئی بات انکوائری نہ کی۔ ان کے آنے کے بعد سجن سنگھ نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے ساتھ واردات کس طرح آئی، تمہیں کس پر شک ہے؟ اس نے بیان دیا کہ میں حاجت کے تحت 7 والی بوگی میں بنے واش روم میں گئی تو مجھے وہاں 2 بندوں نے دبوچ لیا جو کہ پہلے سے وہاں چھپے تھے۔ انہوں نے مجھے بے بس کر کے میرے گلے میں پڑا ہوا ہار اتار لیا اور مجھے زد و کوب کیا۔ اس نے ہم میں سے کسی پر شک نہ کیا اور کہا ان میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ اس کا خاوند بار بار ضد کرنے والے انداز میں اصرار کر رہا تھا کہ مجھے اسی پر شک ہے۔ میری طرف کی انکوائری شروع ہوئی تو میں نے صاف صاف بتایا کہ مرزا نصیر اور ادھو کمار نے یہ ہار چرایا ہے۔ میں نے گوپال کو اس معاملے میں اس کی گواہی دینے کا کہا تو وہ حیرت انگیز خلاف توقع طور پر مکر گیا۔ اس نے صاف صاف کہا، میں تو اگلی بوگیوں میں ڈیوٹی دے رہا تھا، نیز اس نے ٹرین میں مجھ سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا۔ گوپال کی بات سن کر ہوائیاں اڑ گئیں۔ بے گناہی کی صفائی کے لیے آخری راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ اب تیرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا یہ بتا کہ مان لیا تیرا اس چوری سے لینا دینا نہیں، مگر تو اپنی ڈیوٹی والی بوگی سے دوسری بوگی میں کیوں گیا، وہ بھی واردات ہونے سے ٹھیک کچھ منٹ پہلے؟ میں نے کہا کہ وہاں شدید قسم کی لڑائی ہو گئی تھی جسے چھڑانا میرا اخلاقی فرض تھا۔ تھانے دار ملائم سنگھ نے درمیان میں خامخواہ لقمہ دیا، ارے تجھے نہیں معلوم کہ اخلاق قانون علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں؟ سر جی آپ اسے میرے حوالے کریں، میں اس کی ہڈیوں کو سیک دے کر اس کے اندر سے ہار کی چوری قبول کروا لوں گا۔ اس سپاہی نے میرے کولوں پر ڈنڈا دے مارا۔ دلہن نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بولی، ابھی تو یہ ملزم ہے، اس پر چوری کا الزام ثابت نہیں ہوا، تم لوگ اسے مار کیوں رہے ہو؟ آپ چپ کریں میڈم جی، یہ ہمارے حوالے ہے، ہم آپ کا ہار اسی سے لے کر دیں گے۔ تھانے دار پھر بولا،
تو لڑکی نے جھنجھلا کر کہا، آپ تفتیش کریں لیکن اسے مارے مت۔ اس کے خاوند نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، شنو تم درمیان میں نہ بولو، یہ تو پولیس افسران کا معاملہ ہے۔ اس لڑکی نے ہلکے سے غصے سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہاں ادھو کمار نے سب کو کہا کہ آپ پولیس والوں نے تو اس کی تلاشی لی ہی نہیں۔ او ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چلو نتھر سنگھ گلباز خان اس کے جسم کپڑوں کے چپے چپے کی تلاشی لے۔ پھر ان دونوں نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر کر تلاشی لی تو نہ جانے کیسے میری پتلون کی دائیں جیب سے ایک انگوٹھی نکل آئی۔ یہ کس کی ہے؟ مجھے نہیں پتا یہ میری جیب میں کیسے آئی۔ بکواس کرتا ہے، یہ بھی تو نے کسی کی چرائی ہوگی۔ لیکن سر ہم نے ٹرین میں پہلے ہی اس کی گرفتاری سے جامعہ تلاشی کی تھی۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر ساتھی نے درمیان میں یہ بات کی۔ کیا مطلب؟ ادھیڑ عمر سپاہی ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے میرے حق میں یہ ذرا سی بات کی کہ ہم دونوں نے اس کی بڑی تفصیل سے تلاشی لی تھی، تب اس کی جیب میں کوئی انگوٹھی نہ تھی۔ تجھے درمیان میں بولنے کو کس نے کہا؟ تھانے دار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو میں نے درمیان میں کہا، اسے بولنے دو، یہ میری صفائی ہے۔ بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے خدائی مددگار ہے۔ بکواس بند کر تو اپنی۔ اسے بولنے تو آپ کو اس کی بات سننی چاہیے۔ وہ لڑکی پھر سے بولی، شنو ہمیں اپنے ہار سے غرض ہے، اگر چور پکڑا جا رہا ہے تو درمیان میں کیوں بولتی ہے؟ اس کے خاوند نے اسے ڈانٹا۔ وہاں بہت دیر تک مجھ سے بڑے سخت قسم کے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے رہے اور پھر مجھ پر مقدمہ درج ہو گیا، جس میں کہیں بھی گوپال، ادھو کمار اور مرزا کا ذکر نہیں تھا۔ الغرض سارا مدعا مجھ پر ڈال دیا گیا۔ اس لڑکی کے میاں نے بڑے وثوق سے کہا کہ میں ہر حال میں اپنی بیوی کا ہار وصول کر کے رہوں گا، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو آپ کی امانت لوٹائیں گے، یوں ہمارے محکمے کی بدنامی ہوئی ہے۔ سجن سنگھ نے کہا۔ لڑکی درمیان میں آئی اور بولی، جو ہونا تھا ہو گیا، میرا ہار چوری ہو گیا، چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں، ہم اس گارڈ پر چوری کا الزام کیوں دیں؟ دفع کریں بھائی، ہم نے اپنے ہار کی چوری کا کیس رجسٹر نہیں کروانا، آپ بھگوان کے واسطے اسے چھوڑ دیں، یہ بے گناہ لگتا ہے۔ وہ لڑکی نہ جانے کیوں میرے حق میں بولی، ہرگز نہیں شنو، میں ہر قیمت پر اس مجرم کو سزا دلوا کر رہوں گا۔ وہ ہار آپ کا نہیں میرا تھا، مجھے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ ارے میڈم، آپ نے اگر اسے چھوڑ بھی دیا تو ہمیں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی مؤثر قانون کے مطابق کارروائی تو کرنی ہے۔ اس نے اپنی ڈیوٹی کی جگہ چھوڑی اور پھر اس کی جیب سے انگوٹھی ملی ہے۔ یہ بات سجن سنگھ نے کی تو وہ لڑکی بولی، آپ کا ہی سپاہی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ جب اس نے اس کی تلاشی لی تھی وہاں سے کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اب آپ اس تھانے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس سے انگوٹھی ملی ہے، اس کا تو کوئی دعوے دار بھی نہیں۔ میڈم آپ مہربانی کر کے جائیں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے سزا دلوائیں گے۔ لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں، یہ زیادتی ہے، میری وجہ سے کسی بے گناہ کو ناجائز سزا ملے، یہ بہت مہا پاپ ہوگا۔ اس کا خاوند بار بار اس پر ڈانٹنے لگا، تم کیوں مجرم کی وکالت کر رہی ہو؟ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا ہے کہ میرے ہار کی چوری میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تھانے دار منوج نے اس لڑکی کے خاوند کو اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ جاتے جاتے بھی وہ اصرار کرتی رہی کہ آپ اس لڑکے کو چھوڑ دیں۔ میڈم، اب اسے عدالت ہی چھوڑے تو چھوڑے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہت دیر تک اس کا خاوند اسے وہاں سے جانے پر زور دیتا رہا، مگر وہ کہتی رہی، میں اپنی رپورٹ واپس لیتی ہوں۔ پھر تھانے دار نے کہا کہ ایک دفعہ اگر مجرم کے خلاف FIR کٹ جائے تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ بہرحال بہت بحث کے بعد وہ لڑکا لڑکی تھانے سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں تھانے داروں منوج اور ملائم سنگھ نے مجھے SP کے اکسانے پر انتہائی زد و کوب کیا تھا، جبکہ انہوں نے گوپال، مرزا اور ادھو کمار سے کچھ نہ کہا، بلکہ آپس میں شغل میلہ مستیاں کرنے لگے۔ سجن سنگھ مجھ سے لاپرواہ ہو کر دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ تھانے دار مجھے مارنے کے دوران گالیاں دیتا رہا کہ اختر تو بڑے خسارے میں رہا، اگر تو ہمارے ساتھ مل جاتا تو زندگی بھر نوٹوں میں کھیلتا، تو اب ہمارے خلاف گواہی دینے اور ہمارے ساتھ نہ مل کر اس کا بھیانک خمیازہ بھگتے گا، جو ہوگا میں دیکھ لوں گا۔ میرے منہ میں جو الٹا سیدھا آ رہا تھا میں بکتا جا رہا تھا۔ دونوں تھانے داروں نے ساری رات بیٹھ کر میرے خلاف بہت پکے مضبوط ثبوت اور گواہوں کے ساتھ باقاعدہ FIR کاٹی تھی۔
مختصر یہ کہ مجھے اگلی صبح سٹی مجسٹریٹ فیروز آباد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت میری حیثیت کسی بکری جیسی تھی جسے بہت زد و کوب کیا گیا ہو اور اسے بھوکے شیروں اور بھیڑیوں کے کچھار میں رکھا گیا ہو۔ وہاں کوئی شخص میری دلجوئی کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میرے پاس نہ تو وکیل تھا، نہ وکیل کرنے کے پیسے تھے، نہ کوئی میری صفائی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی گواہ تھا۔ کمرہ عدالت میں میرے خلاف گوپال نریندر نامی سپاہی نے گواہیاں دی۔ منوج ملائم سنگھ تھانے داروں نے جھوٹے ثبوت پیش کیے۔ اس کے بعد مجسٹریٹ نے مجھ سے میری بے گناہی ثابت کرنے کے لیے گواہان مانگے۔ میرا موقف سنا۔ کمرہ عدالت میں کٹہرے کے بالکل سامنے مجھے وہی دلہن کا ہیولہ نظر آیا جو کبھی کبھار مجھے نظر آتا تھا۔ میں اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بارے میں بتاتا رہا کہ انہوں نے مجھے بھی چوریاں کرنے میں لالچ دیا تھا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ ثبوت، حالات اور واقعات تیرے خلاف جا رہے ہیں۔ تم اگر کورٹ کے وقت ختم ہونے تک اپنے حق میں گواہ نہ لائے تو مجھے مجبوراً 14 دن کا جسمانی ریمانڈ دینا پڑے گا۔ اس نے دوران عدالتی کارروائی پولیس تفتیشی افسران سے مختلف سوالات پوچھے۔ ایک یہ کہ تم نے ملزم کے خلاف پہلے مکمل محکمانہ کارروائی کیوں نہ کی اور اتنی جلدی میں FIR ایک دم کیوں کاٹی، اور گوپال مرزا نصیر اتھو کمار کو اس کیس میں نامزد کیوں نہ کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ جب تک میرے ملزم کے موقف بیان کی تسلی نہیں ہو جاتی میں تب تک فیصلہ نہیں کروں گا۔ اس نے مجھ سے گواہی مانگی۔ میں نے کہا سر جی میرے پاس صرف گوپال کی گواہی موجود ہے مگر وہ بھی مکر گیا ہے۔ مجسٹریٹ نے عدالت کا وقت ختم ہونے تک مجھے گواہ پیش کرنے کا کہا۔ 2 بجے عدالت کا وقت ختم ہو جاتا تھا۔ مجسٹریٹ نے پولیس کو حکم دیا ملزم کو باہر لے جاؤ، میں اب 1:45 بجے دوبارہ تمہیں بلاؤں گا۔ اور پھر پولیس مجھے باہر لے آئی۔ میں نیم پاگل سا ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اتھو کمار، مرزا نصیر دور کھڑے تھے، گوپال عدالت کے ریڈر کے پاس تھا۔ منوج نے مجھے یہ کہا، اگر تو عدالت میں یہ بول دے کہ مجھ سے ہار چوری میں غلطی ہو گئی ہے تو میں تیری سفارش کروں گا، تجھے معاف کروا دوں گا۔ وہ دراصل مجھے بہلا پھسلا کر عدالت کے سامنے پکا مجرم ثابت کرنا چاہتا تھا اور مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ دوسرا، اس نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں بہت دیر تک اس کی باتیں برداشت کرتا رہا اور پھر میں اپنے اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے ہتھ کڑی بندے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا دے کر اس کی ناک پر مارا۔ وہ بلبلا اٹھا اور اس کی ناک سے خون کا پھوارہ نکلا۔ پوری کچہری میں کھلبلی مچ گئی۔ قریب کھڑے پولیس والوں نے مجھے زمین پر لٹا کر انتہائی بے دردی سے لاتوں گھوسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ گوپال، اتھو کمار اور مرزا نصیر بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے مارنے کوٹنے میں کوئی کسر نہ دکھائی۔ عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی اور جھگڑے کا شور سن کر عدالتی عملہ، یہاں تک کہ مجسٹریٹ جج بھی باہر آ گئے۔ مجھے دوبارہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے چلاتے ہوئے کہا، میں نے تیرے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، تو نے الٹا قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تجھے منوج کمار کو زخمی کرنے، قانون پامال کرنے اور ٹرین میں لڑکی کے ہار کی چوری کے الزام میں مجرم ٹھہراتے ہوئے 10 سال قید بامشقت سزا سناتا ہوں۔ میں واویلا کرتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، مگر میری فریادیں ضائع گئیں۔ مجھے اس دن آگرہ جیل منتقل کیا گیا۔ میرے پیچھے میرے بھائی آئے، میرے اپنے غیر میری نیکی کو برا کہہ رہے تھے۔ بہرحال میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ میں چور نہیں، میں بے گناہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور باپ نے اگلی عدالت سے مجھے جیل سے نکالنے کے لیے معمولی سا وکیل کیا۔ بہرحال تیسرے دن اس کہانی میں نیا دلچسپ موڑ آیا۔ ہوا یوں کہ میں آگرہ جیل میں بند تھا کہ عین صبح مجھے جیل کے باورچی خانے کے قریب اسی لڑکی کا ہیولہ نظر آیا جو کہ اکثر مجھے دکھائی دیتا تھا۔ اسے میں نے بغور آنکھیں کھول کھول کر دیکھا۔ وہ منظر دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ تو ہو بہو اس دلہن جیسی شکل کا تھا جس کا ٹرین میں ہار چوری ہوا تھا۔ وہ ہیولہ تقریباً 20 سیکنڈ میری نظروں کے سامنے رہا، پھر یکدم غائب ہو گیا۔ میں نے بامشکل اپنے خوف پر قابو پایا۔ مجھے صبح 10 بجے جیلر نے بتایا کہ تجھے 1 بجے پچھلی عدالت کے مجسٹریٹ کی عدالت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ بہرحال وہاں کمرہ عدالت میں حیرت انگیز خلاف توقع وہی لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی جس کا ہار چوری ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، اختر صاحب، میرا ضمیر نہیں مانتا کہ آپ نے ہار چرایا ہے۔ میں جب سے گھر گئی ہوں
مجھے ایک لمحے کے لیے نیند نہیں آئی۔ تم یقیناً غریب انسان ہو۔ میں تمہیں اپنے ذرا سے نقصان کے لیے ساری عمر کی رسوائی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے مجسٹریٹ سے کہا، میں اس کی طرف سے یہ گواہی دیتی ہوں کہ یہ بے قصور ہے اور ادھو کمار جھوٹ بولتا ہے کہ اس سے ٹرین میں اس کی ملاقات نہ ہوئی۔ وہ میرے سامنے اس کے پاس آیا تھا اور میرے گلے میں پڑے ہار کو گھور رہا تھا۔ مجھے اس پر شک ہے۔ اس نے مجسٹریٹ کو کہا کہ جس نے بھی میرا ہار چرایا ہے وہ زندگی بھر پچھتائے گا، اسے یہ چوری ہضم نہ ہوگی۔ اس کی گواہی معجزہ ثابت ہوئی۔ میں نے بغور دیکھا، اس دلہن لڑکی کے نقش ویسے ہی تھے جو مجھے کسی ہیولے کی صورت میں نظر آتے تھے۔ اس گواہی پر عدالت نے مجھے بری کر دیا تو میری جان میں جان آئی۔ عدالت کے باہر میرے ابا بھائی نے بتایا کہ تیری اس ناگہانی آفت کی وجہ سے ہمارے پاس جو پیسہ تھا دھیلا دھیلا خرچ ہو گیا۔ ابا نے بتایا کہ انوری بہن کی شادی کے لیے اس کے سسرال والے رخصتی کی تاریخ مانگ رہے ہیں اور ان کے پاس 1 روپیہ نہیں۔ میرے ابا ٹانگوں کی بیماری کا شکار تھے، وہ ٹھیک سے چل نہ پاتے تھے۔ اگلے دن مجھے سجن سنگھ کی طرف سے نوکری سے فوری طور پر فارغ کر دیا گیا کیونکہ میں ڈیلی ویجز کا عارضی ملازم تھا۔ اور جب میں اپنے گھر پہنچا وہاں پہلے سے زیادہ غربت مفلسی چھائی تھی۔ بہن کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ گھر والوں کو کس طرح ان مسائل سے نکالوں۔ مجھے محلے کے ہندو مستری کے ساتھ میں پھر مزدوری کرنے لگا۔ وہ عمارتیں بناتا تھا، مجھے 1.5 روپیہ روز دہاڑی دیتا، جبکہ بھائی آلو چھولے کی ریڑھی لگاتا۔ دوسری طرف بہن کے سسرال والے بار بار تاریخیں مانگ رہے تھے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں رشتہ توڑنے کی بات کرتے۔ رشتہ اچھا تھا، لڑکا محکمہ ڈاک میں بابو تھا۔ اس کے سسرال والوں کو میں مختلف بہانوں سے ٹالتا رہا۔ ایک دن میں ایک جگہ مزدوری کر رہا تھا، مجھے بہت دن بعد اس لڑکی کا ہیولا نظر آ گیا۔ وہ مجھے اس وقت کے لحاظ سے بڑی نوٹوں کی گڈی دکھا رہی تھی اور فوراً غائب ہو گئی۔ میں جب مزدوری کر کے گھر آیا تو مجھے میری بہن نے ایک بڑا خاکی لفافہ تھماتے ہوئے کہا کہ بھائی جان ایک بڑی سی کار میں ایک خوبصورت لڑکی آئی تھی، اس کے ساتھ غالباً اس کا خاوند بھی تھا۔ اس نے مجھے یہ لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اختر صاحب کو دے دینا۔ مزید اس نے کوئی بات نہ کی اور وہ چلی گئی۔ میں نے بہن سے پوچھا حلیہ کیا تھا تو اس نے ہو بہو وہی نقشہ کھینچا جو کہ شنو کا تھا۔ میری بہن نے بتایا اس کا خاوند بول رہا تھا کہ شنو ہمیں ابھی گیلو پہاڑی بھی جانا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہاں جنات بدروحوں کا ڈیرا ہے۔ میں ذہنی طور پر خاصا الجھ گیا تھا۔ بہرحال جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس میں موٹی رقم 7,000 روپے اور ایک قیمتی سونے کا جڑاؤ ہار تھا، بالکل اسی طرح کا جیسا شنو کا ٹرین میں چوری ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم اور جڑاؤ ہار دیکھ کر سچی بات ہے میں اپنی پریشانی بھول گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے فٹافٹ بہن کی شادی کی تیاری کی۔ ہار کو ایک مالدار جیولری کی شوقین سیٹھانی کو بیچا۔ اس کے عوض مجھے 8,000 روپے ملے۔ میرے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ میرے سب کام پراسرار طور پر بننے لگے۔ میں نے بقیہ رقم سے شہر کے مرکزی علاقے میں کمرشل پراپرٹی یعنی 2 دکانیں خریدیں جن کا مجھے اچھا خاصا کرایہ آنے لگا۔ یہ قصہ یہی ختم نہیں ہوا، ابھی اس میں دلچسپی باقی ہے۔ بقول راوی مجھے بعد میں بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ ادھو کمار ایک ٹرک تلے آ کر کچلا گیا۔ اس کی لاش کے قریب سے شنوں کا ہار ملا تھا۔ اسے بعد میں نہ جانے کیسے مرزا نصیر نے حاصل کر لیا اور وہ اس ہار کو ایک جولر کے پاس بیچنے صرافہ بازار جا رہا تھا کہ وہاں اسے ڈاکو پڑ گئے۔ انہوں نے اسے مزاحمت کرنے پر گولی مار دی۔ ان ڈاکوؤں کو بعد میں پولیس نے پکڑ لیا تھا اور وہ ہار اب پولیس کے مال خانے میں موجود ہے۔ وہاں ایک دن بلا وجہ ایسی پراسرار آگ لگی کہ پورا تھانہ مال خانہ جل کر ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ وہاں اتفاق سے ملائم سنگھ تھانے دار کی ڈیوٹی تھی، وہ وہاں آیا ہوا تھا، وہ بھی پراسرار طور پر جل کر مرا۔ گوپال ایک بار مجھے شہر کے چوراہے پر بھیک مانگتے ہوئے ملا۔ اس کا حلیہ بالکل فقیروں والا تھا، وہ شدید بیمار لاغر سا تھا۔ میں تجسس کے تحت اس کے قریب گیا، اس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولا، جس دن میں نے تیرے ساتھ تیرے حق میں گواہی نہ دی تھی، بس اسی دن کے بعد سے میری زندگی میں تباہیاں ہی تباہیاں آنا شروع ہو گئی۔ دیکھ لے میں برباد ہو گیا ہوں، دیکھ لے اختر میں برباد ہو چکا ہوں۔ میں نے اسے مزید نہ کریدا۔ بقول راوی اختر صاحب کے میں آج تک اس پراسرار دلہن یعنی شنو
نامی اس لڑکی کا راز نہیں جان سکا کہ آخر وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، اس کی حقیقت کیا تھی۔